کہ ایک بادشاہ تھا، وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا، تو جب وہ کشتی ڈولتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی تو وہ چیخے مارتا تھا، تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو گیا۔ ایک دانا شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرواؤں؟ اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی۔ تو اس نے دو نوجوانوں کو کہا کہ اس کو ذرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں غوطے دو۔ تو اس کو پانی میں پھینکا، جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، اب کوئی چیختا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے دانا شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کو آپ نے کیسے چپ کروا دیا؟ کہا بادشاہ دریا میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو۔ اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی، اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بستے ہیں۔ جب آپ نیچے فرشت دیکھیں گے جو بیچارے نانے شبینہ کو ترستے ہیں، اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں جو ہے وہ اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں، تو میاں وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزرتی، وہ کئی سالوں کے اندر وہاں اذیت میں مبتلا ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا، تو میں دل میں شکوہ کناں تھا کہ اتنا بڑا لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا۔ تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا آ رہا تھا، میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا کیے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے۔ تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو، جو میسر نہیں ہے اس کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کرو، تو زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ یہ ضابطہ میرے حضور نے دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو، تم سکھی ہو جاؤ گے، تم پریشان نہیں ہوگے۔ لیکن اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو اپنے سے اوپر ہیں ان کو دیکھو۔ کہ میں تو یار صرف 5 پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے، میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ صدقات و خیرات بھی کثرت سے کرتا ہے، یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے، دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگی۔ اوپر دیکھنے کا شوق آ جائے تو دین میں جو اوپر ہے ان کو دیکھو، ورنہ نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر سنو، میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ زندگی سوکھی کر دیتی ہے یہ حدیث پاک۔ تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر ہے، یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دی ہیں، ہمیں شعور اور خرد عطا کیے ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں۔ تو نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے۔ جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی۔ تو جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا، تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے۔ کوئی جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا
کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے. جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے. جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں اور موذی جانور ہیں، وہاں تجھے پھینک دیں گے. وہ بھول جاتا، کہتا دیکھی جائے گی. اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ جھپکنے میں سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا. اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا. پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر دیا، تعظیم تکریم دی، سیلوٹ کیا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے. کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، میں تو تاجر آدمی ہوں، چیزیں بیچنے آیا ہوں. کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے. اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا، تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑ آئیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے. تو اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بعد میری بات مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پہ مجبور ہوں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں. رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے. وہ عیش و عشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا. سال کی آخری تاریخ آنکھ جھپکنے میں آ جاتی. لیکن یہ پہلا شخص تھا تخت نشین ہوتے، اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں. بلائے گئے. کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو. پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو. پھر معمار بلائے، کہا جا کے وہاں محل تیار کرو. کچھ لوگوں کو بلایا، کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ. پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بنوانے، کنویں کھدوانے اور پھلدار درخت لگوانے میں صرف کر دی. اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا. کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے. اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے. وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہیں سب کچھ لٹا رہے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے. تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے. تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا. تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے ہیں. ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے. ہم تو چند سالوں کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے. میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو. حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے. دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ،
چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا، تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آج اگر حکومت پوچھ لیتی ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا، یہ بلیک منی ہے یا وائٹ منی، تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ساری رات جو ہے وہ ٹیبل پہ وکیل بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں اور ثابت کریں کہ یہ مال ہمارا کمایا ہوا ہے۔ یار حکومت پوچھ لے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جب رب نے پوچھ لیا، اور وہ پوچھے گا، قدم ہٹنے نہیں دے گا، وہ پوچھے گا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ حلت اور حرمت اٹھ جائے گی، اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، طمع اس قدر بڑھ جائے، پھر سمجھو کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کے حضور سخت شرمندگی کا اہتمام کر لیا، سخت رسوا ہوگا اس نے۔ تو ہر صورت کے اندر وہ ذرائع اختیار ہمیں کرنے ہوں گے جو حلال ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر رزق پاک نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکال دیا جاتا ہے، یعنی ایک تو اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی، دوسرا نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پوری امت پہ رحم کر، پوری امت کی خیر فرما، تو اس شخص کا حصہ نیک صالحین لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ اپنے حضور سے بندوں کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں پوچھ لے گا کہ تم نے رزق کمایا کہاں سے، اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ وفیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں کیا۔ عمومی طور پہ ہم اس پہ تو زور دے دیتے ہیں کہ مال حلال ذریعے سے کمانا چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی قسم سے مال نہیں کمانا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا چاہیے، مال کمانے کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے، یہ اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا کیسے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ تم نے مال کو خرچ کہاں کیا، مصرف کیا تھے اس کے، فضول خرچی میں، اسراف میں تو وہ مال حلال کی کمائی تم نے ضائع تو نہیں کرتی۔ ہمارے مالک نے تو ہمیں جو مال ہے اس کو بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں دینے سے منع کیا ہے۔ بچے ہیں جو مال کے مصرف کو نہیں جانتے، اس طرح گھر کی وہ خواتین جو مال کے مصرف کو اچھی طرح نہیں سمجھتی اور فضول خرچی کرتی ہیں، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات کنٹرول کرے۔ یہ اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر علماء نے لکھا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو، چونکہ وہ اگر غلط جگہ پہ خرچ کریں گے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو مال کو خود بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں، اور مال کا امین ان کو نہ بنائیں جو ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو اس کا مصرف نہیں ہے۔ تو جو مال فضول خرچی میں اڑا دے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو حرام میں لگائے، سراسر حرام میں لگائے، اس مال سے عیش و عشرت کرے، اس مال سے رشوت دے کے کسی کا حق چھینے، اس مال سے کسی پر ظلم کروائے، کسی پر زیادتی کروائے، تو کیا اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ پوری کائنات کا خلاصہ حضور نے بیان کیا۔ سب سے پہلے عبد رزقہ اللہ مالا و علما، پہلا شخص وہ جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا، سمجھ بوجھ بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس معاملے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مال کا حساب بھی ہونا ہے، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا،
اور مال میں جو اللہ کا حق ہے اس کو جانتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، سائل کو بھی دینا ہے، محروم کو بھی دینا ہے، صدقہ فطر بھی دینا، اس کو اس کے حق کا بھی پورا پورا پتہ، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ فہذا بافضل المنازل، حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر جگہ پہ کھڑا شخص اگر دیکھنا ہو تو یہ کھڑا ہے، جس کے اندر دو خوبیاں ہیں، مال بھی اسے نصیب کیا گیا اور اس کو علم بھی عطا کیا گیا۔ دوسرا شخص وعبد رزقہ اللہ علما، وہ شخص جس کو اللہ نے علم کا نور عطا کیا، سمجھ بوجھ عطا کی، فہم و ادراک سے مالا مال کیا۔ ولم یرزقہ مالا، لیکن مالی حالت اس کی مستحکم نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ فہو صادق النیہ، لیکن وہ نیت کا بڑا سچا شخص ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اچھے اعمال کرتا۔ جس طرح اس نے مسجد بنوا دی، اس نے دارالعلوم کھڑا کر دیا، اس نے غریبوں کی مدد کی، تو غریبوں کو دیکھ کے اس کا دل کڑتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں ان کی مشکل حل کر دیتا۔ برہنہ پا لوگوں کو، برہنہ بدن لوگوں کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بھوکوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کو بھوکا نہ سونے دیتا۔ وہ سچی نیت کے ساتھ، اگر اس کے پاس ہو تو ایسا کرے، سچی نیت کے ساتھ وہ یہ ارادے رکھتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اس مالدار عالم کے درجے پر ہے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ نامہ اعمال کھولیں گے تو دونوں کا اجر ایک جیسا لکھا ہوگا۔ اب تیسرا شخص دیکھیے، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، لیکن اس کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال نہیں، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ علم، تو اس جہالت کی وجہ سے وہ بہت خرابیاں کر جاتا ہے۔ لا يتقی فیہ ربہ، اور رب سے بھی نہیں ڈرتا۔ مال کی کثرت نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، عقل کل سمجھنے لگ گیا ہے اپنے آپ کو، تکبر، رعونت، غرور اس کی طبع میں داخل ہو گیا ہے، غریبوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کی اس نے۔ ولا یعلم للہ فیہ حقہ، اور مال کا جو حق ہے اس کو بھی وہ فراموش کیے ہوئے۔ فہذا باخبث المنازل، میرے حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بری جگہ پہ کھڑا ہے، یہ خبیث ترین جگہ کا حامل شخص ہے۔ وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، چوتھا شخص وہ ہے جس کو مال بھی نہیں دیا گیا اور جس کو علم بھی نہیں دیا گیا، کنگال بھی ہے اور جاہل بھی ہے، نہ علم دیا گیا، سوجھ بوجھ بھی نہیں دی گئی۔ فہو یقول، اب وہ کیا بولتا ہے، لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت فیہ بعمل فلان، تو میں اس کی طرح عیش و عشرت کرتا، میں بھی یوں ہی اس مال سے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرتا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا۔ تو وہ یہ آرزو کرتا ہے، فہو بنیتہ، تو وہ اس کی نیت پر ہے۔ فوزرہما سواء، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان دونوں کا گناہ برابر ہے، یہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ چار طرح کے لوگ اس دنیا پہ پائے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں۔ ہم کسی سے نہ پوچھیں، اپنے اندر سے پوچھیں اور پورے خلوص سے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہماری خواہشات کس طرح کی ہیں اور ہم ان میں سے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم پہلی جگہ پہ کھڑے ہیں تو مبارک ہے، دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی مبارک ہے، لیکن اگر دوسری دو جگہیں ہیں تو پھر فوراً ہٹ جائیے ان جگہوں سے اور اللہ کے حضور دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں عطا کر دے، اور اس رزق کے حق کو پہچاننے کی اور اس رزق کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیقات نصیب کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں، تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے
تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی. اس کو قریب کیا، محبت کی، کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کروں گا. روز آتا ہے، بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا. ایک دن وہ آیا، آپ نے اسے بلایا، محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الوداع کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں. تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں. تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے موت یاد کرواتا رہے. ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا. میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا. ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا. فما اصبرہم علی النار. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے، دلیری سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. جب ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندھا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. خیر کن ہے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بانگ برآید کہ فلاں نماد. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا. پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا، فیس بک پہ خبر آتی ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا. اس سے قبل کہ یہ آواز آ جائے، یہ اعلان ہو جائے، یہ خبر مشتہر ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا، تو یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا، تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے. اس لیے دو چیزیں دلوں کے زنگ اتارتی ہیں، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد. اس کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑھنا پڑتا، کسی کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑتا، یہ خاموش مبلغ ہے. اس مبلغ کو سننے کے لیے سفر کر کے نہیں جانا پڑتا، اس کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ کر کے کان کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا، کوئی بٹن آن نہیں کرنا پڑتا، اب لائٹ ہے اب سن سکوں گا، اب لائٹ چلی گئی اب نہیں سن سکوں گا. اس کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے. یہ ایسا مبلغ ہے، یہ خاموش واعظ ہے، جب چاہو اس کو سن سکتے ہو. تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے دلوں کے زنگ اتارنے کا سبب. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت. جب قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بن جاتی ہے تو دلوں کے زنگ قرآن مجید اتارتا ہے. اس سے بہتر دلوں کو پاک کرنے والی اور چیز ہو کیا سکتی ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس منزل من اللہ کتاب اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے. تحریف راپ آ گئی، لوگوں نے کتابوں کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کر دیا، مشکل چیزیں نکال دی، ان کے اندر بہت گڑبڑ کر دی. لیکن قرآن مجید کسی زیر اور زبر کے تغیر کے بغیر صدیوں قبل جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے. ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہے. یہ ایک یقین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے محبوب کریم کے سینہ انور پہ اترا تھا. یہ اس کتاب کا اعزاز ہے. تو کہا کہ اس کتاب کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کا رنگ تمہیں نصیب ہو. فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي،
اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، تمہارا طرز زندگی، تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو، تمہارا انداز حیات ان کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے، وہ میرے لیے اذیت کا سامان بنے گا۔ یہ ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا۔ اقبال کہتا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں۔ فاطمہ جو کام تو نے کر دکھایا ہے، اگر شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور تیرے بابا کا حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا تو میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا، اور کعبے کی طرف سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا، اس لیے کہ جو کام تو نے کر دکھایا ہے وہ تو نے ہی کر دکھایا ہے۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو جس بھی زاویہ نظر سے دیکھو تو وہ انوکھی اور نرالی شان کی مالکہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تشریف لائے کہ انہوں نے اپنی چادر کو ایک سمت سے پکڑا ہوا تھا۔ اب جب یہ آ رہے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ کسی سے بحث کر کے الجھ کے اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ آ رہا ہے، تو کہا حضور میرا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر سے میری شکر رنجی ہو گئی اور میرے سے کوئی ایسی بات نکل گئی زبان سے کہ میں نے بعد میں سوچا کہ نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے معذرت کی لیکن انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی، تو میں وہاں سے اٹھا اور آپ کے پاس آ گیا۔ فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا، حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی۔ ثم ان عمر ندم، اچھا یہ تو کہہ کے حضور کی خدمت میں آ گئے، پھر حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، تو اگر ان سے کوئی بات ہو بھی گئی تو انہوں نے معذرت کی، تو میں معذرت قبول نہیں کی، تو انہیں بھی احساس ہوا۔ اب حضرت عمر ان کے گھر گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پوچھا کہاں ہے، کہا وہ تو یہاں نہیں ہے، سمجھے کہ وہی ہوں گے، تو وہ بھی پیچھے آ گئے۔ فسلم، اور انہوں نے بھی آ کے سلام پیش کیا۔ حضور کے چہرے پہ جلال تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے خود اپنی پنڈلیاں بچھا کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں نے ہی ان سے کچھ کہا تھا، تو 2 مرتبہ حضور کی خدمت میں انہوں نے عرض کی۔ حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، جب میں نے دین کا پیغام تمہیں دیا تو کوئی دلیل مانگنے لگا، کوئی انکار کرنے لگا، لیکن یہ ابو بکر تھے، جب میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا جانو دل سے مانتا ہوں، انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، فوراً تسلیم کر لیا۔ پھر حضور نے فرمایا اس سے اگر کچھ ہو بھی جائے، کوئی سخت جملہ نکل بھی جائے، تو تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا اس نے اس وقت مجھے مانا تھا، اور نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آج اگر کوئی جملہ سخت زبان سے نکل گیا ہے تو میری وجہ سے بھلا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اہل بیت کے بارے میں بھی کہا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو، اور اصحاب رسول کے حوالے سے بھی کہا کہ میری وجہ سے ان کے معاملوں سے صرف نظر کرو۔ تو صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو ان ذوات اور ان ہستیوں کے مابین ہونے والے مشاجرات میں منصف بنا کر کے ترازو گاڑ کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ دونوں کی عظمتوں کو سلام کرنا۔ ہم کہیں گے صحابہ آپ کو بھی ہمارا سلام، اہل بیت آپ کو بھی ہمارا سلام۔ کہ اے تن رب دا
सच्चा हुजरा ते खिड़िया बा